مسیح میں آپ سب کی سلامتی اور خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور آج خدا کے خادم پاسٹر نوید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آج وہ پام سنڈے کے حوالہ سے آپ کے ساتھ میسج کو شیئر کریں گے۔ یقیناً آپ آج کے اس میسج کے وسیلہ سے برکت کو ریسیو کریں گے۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں یوحنا کی اناجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اے صہیون کی بیٹی مڈر، دیکھ تیرا بادشاہ جو گدھا کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر المسیح کی شاہانہ شاہان جو استقبال کیا جاتا ہے یروشلم میں، المسیح کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ رہے ہیں تو اس کے استقبال کے لیے بیٹے بیٹیاں بزرگ جتنے لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں، جو اس کے کلام کو سن چکے ہیں، اس کے معجزات کو دیکھ چکے ہیں، وہ اپنے دل سے، روح سے، جان سے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے استقبال کے لیے کھجور کی ڈالیاں لے کر آتے ہیں، اپنی چادریں، اپنے کپڑے اس گدھا کے اوپر انہوں نے ڈالے تاکہ اس کو بادشاہ جانتے ہوئے اس کا استقبال جو ہے کر سکیں۔ اور اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو بادشاہ وہ مانتے ہیں تو بادشاہ کا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ویلکم کے لیے اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کہتے ہیں کہ ہوشنا ہوشنا جو خداون کے نام سے آتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداون کے نام سے جو آتا ہے وہ اس کا اقرار کرتے ہیں، یقین کے ساتھ کہ وہ خدا کی طرف سے ہی بھیجا گیا ہے، اور اسی کا وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہوشنا ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور خداوند سے کے نام سے آنا انسان کے لیے بلائی، نجات، رہائی اور مخلصی کا باعث تھا، کیونکہ اس لیے لوگ اس کو جانتے تھے کہ وہ خدا بیک وقت خدا کا بیٹا، اور خدا کی وہ صفات جو باپ میں ہیں وہی صفات بیٹے کے اندر تھیں، جس کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسے بادشاہ مان چکے تھے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر۔ جب وہ دیکھتے تھے معجزات کو، اندھوں کو دیکھتے تھے بینائی پاتے ہوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گونگوں کو بولتا ہوا دیکھتے تھے، مفلوج کو چلتا ہوا دیکھتے تھے۔ ایسے معجزات جو ہم دیکھتے ہیں جو انسان کی سوچ سے، فطرت کے بالکل خلاف ہے، مردوں کو زندہ کیا المسیح نے، اس لیے کہ لوگ اس پر ایمان لائیں۔ اس لیے وہ بادشاہ جانتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہوئے وہ نعرے لگاتے ہیں: ہوشنا ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ وہ یہ خوشی کا اظہار ان کا اس لیے ہے کہ ان کی نجات، ان کی مخلصی، ان کی رہائی، ان کی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کا خون جو بہنا تھا، بہایا جانا تھا، جس کے وسیلہ سے انسان آزادی کو، رہائی کو، ہمیشہ کی زندگی کو اس سے ریسیو کر سکے۔ اس لیے انہوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہی ہمارا نجات دہندہ ہے، یہی ہمارا مخلصی دینے والا ہے، یہی ہمیں آزاد کرنے والا ہے، یہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے والا ہے، بلکہ موت سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح حقیقت میں صرف مسیحی لوگوں کے لیے، اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی مذاہب سے کوئی بھی شخص، بیٹا، بیٹی، بزرگ، زندگی کے کسی بھی حصہ میں ہے، جب وہ اسے شخصی نجات دہندہ ریسیو کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، اس کو جان لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو ہمیشہ کی زندگی کو وہ ریسیو کرتا ہے۔ وہ پوری دنیا کے لیے، پوری بنی نوع انسان کے لیے آزادی، رہائی اور نجات کا جو بندوبست کیا، اس سے آج ہر ایک زندگی، ہر ایک روح، ہر ایک بدن ہمیشہ کی زندگی کو ریسیو کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم جب اسے بادشاہ مانتے ہیں
تو بادشاہ مانتے ہوئے اپنے دلوں میں اس کا احترام کرتے ہوئے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہوئے اس کی حضوری، اس کی پاک مرضی کو جو اس نے راس بازی کو پورا کیا، اس راس بازی کو آج جب اپنی زندگی میں ہم نہیں لیتے تو اس کے آنے کا اس دنیا میں مقصد جو ہے ختم ہو جاتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کا آنا ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بھلائی، سلامتی اور شکر ساری کا سبب ہو۔ آج کے کلام الہی کے ذریعہ سے خدا ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت میسیج کے لیے۔ یقیناً آپ سنیں گے اور برکت کو ریسیو کریں گے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا بلکہ اپنی تاثیر چھوڑتا ہے۔ یقیناً آپ اسے سنیں گے اور برکت کو ریسیو کریں گے۔ گاڈ بلیس یو۔